حامدم و مسلین احباب گرامی، حضرت مخدوم علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ امت کے اکابر اولیاء میں اور برگزیدہ صوفیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں نہایت ہی اختصار سے روایت تصوف میں آپ کی شخصی اہمیت کے بارے میں چند باتیں گوش گزار کی جائیں گی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور تبلیغ اسلام کا شعبہ صوفیاء کرام کا رہین منت رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی شانوں میں ایک شان یہ ہے کہ آپ دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین مبین لے کر آئے اس میں ایمان اور اسلام کے بعد احسان کی ایک اہمیت ہے۔ میں نے گزشتہ نشست میں کہا کہ صوفی ظاہر اور باطن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبع ہوتا ہے۔ خاص طور پر علم تزکیہ، باطن کا فیضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کے اولیاء کو منتقل ہوا، اور مقام احسان کی رفت شناسی معرفت خاص طور پر صوفیاء کرام نے حاصل کی۔ دیکھیں کہ اگر صرف ایمان کافی ہوتا تو اس کے بعد اسلام کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسلام کافی ہوتا تو احسان کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبین یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایمان حسن ایمان تک پہنچے اور اسلام حسن اسلام تک پہنچے۔ تو حسن اسلام کا یہ شعبہ خاص طور پر صوفیاء کرام کے مد نظر رہا۔ یہی احسان ہے، یہی تزکیہ ہے جس کی روایت تصوف کے نام سے تعبیر ہونے لگی۔ جتنے بھی فنون ہیں، جتنے بھی شعبہ جات ہیں، سب کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی رائج ہوئے، اور بالعموم صحابہ کرام کے دور کے بھی بعد رائج ہوئے۔ تو یہ علم جو کہ تزکیہ کا علم ہے، یہ راستہ جو احسان کا راستہ ہے، اس علم کو امت نے تصوف کے نام سے تعبیر کیا۔ پروفیسر جیلانی کامران نے ایک بڑی معنی خیز بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری اہم خطبہ میں اس بات کا اظہار کیا، لوگوں کو متنبہ کیا کہ دیکھنا کہیں شیطان تمہارے معاشرے پر غلبہ نہ پا لے، اور نور کی اور خیر کی، احسان کی، تزکیہ کی روایت کو آگے بڑھاتے رہنا تاکہ شیطان کا غلبہ نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ تصوف گویا کہ اس بات کی شعوری کوشش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احساس زندہ رہے، حضور کی یہ تلقین زندہ رہے کہ دیکھنا کہیں شیطان مسلم معاشرے پر قابو نہ پا لے۔ تو اندر کا تزکیہ، اندر کی روح کو زندہ رکھنے کا کام صوفیاء کرام کے ذمہ رہا، اور انہوں نے ہر دور میں اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش بھی کی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ
صحابہ اکرام کے زمانے میں فتوحات شروع ہوئیں، مسلمان جہاں تک معلوم دنیا تھی وہاں کے آخری کناروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمندروں میں اپنے گھوڑے بڑھا رہے ہیں اور اللہ کے حضور میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر اس سے آگے بھی زمین کا سراغ ملتا تو ہم تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے یہاں تک جاتے۔ فتوحات ہوئیں، اس کے نتیجے میں خوشحالی ہوئی، تو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ دنیا کی یہ خوشحالی کہیں مسلمان کو تزکیہ سے دور نہ کر دے۔ تو صدر اول کے صوفیاء کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے تو وہاں خوف، خشیت، زہد، تقوی، یہ احساس بہت اجاگر ملتا ہے۔ اس کے بعد جب فتوحات ہوئیں، ایک معاشرت کے زاویے اور سانچے طے ہو گئے اور علوم و فنون کی تدوین شروع ہوئی، تو خاص طور پر جب عقلیات کا چلن شروع ہوا، یونان کا فلسفہ ترجمہ ہو کر آیا، تو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ توحید کہیں ذات و صفات کا ایک کلامی مسئلہ ہی بن کر نہ رہ جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں صوفیاء خوف اور خشیت کے ساتھ ساتھ حب الہی کی بات کرتے ہیں۔ جب روایت اور آگے بڑھتی ہے اور مسلم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دھارے بن جاتے ہیں، کچھ لوگ بڑی شدت سے فکر و فلسفہ عقلیات کی طرف مائل ہوئے، کچھ لوگوں نے اس کے رد عمل میں ظواہر کی شدت سے پاسداری کی اور کہا کہ شریعت ہے، قرآن کے حروف ہیں، حدیث پاک ہے اور ان کی تعبیرات کے نتیجے میں فقہ کا علم ہے، ہم نے سختی سے اس پر کاربند رہنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ باطن کا گداز بہت ضروری ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ وہ شدت سے باطن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ ظاہر میں شدت پسند ہو گئے، انہوں نے ظواہر پہ بہت زور دیا، کچھ باطن کی کیفیات میں زیادہ مستغرق رہنے لگے، اور کچھ نے ظاہر کو، باطن کو، حتیٰ کہ قرآن اور حدیث کو بھی اپنی عقلیات کے پیمانے پہ پرکھنے کی کوشش کی، تو مختلف دھارے بن گئے۔ ایسے میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہوتا ہے، جو کہ شعوری طور پر تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کو اپنی اس صورت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے اور عقل و بصیرت بھی ہے۔ یہ روایت جو کہ تطبیق کی روایت ہے، اس کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی کہ امت مختلف دھاروں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کو بڑے اجلہ صوفیاء نے آگے بڑھایا۔ ان میں حضرت ابو طالب مکی ہیں جن کی کتاب قوت القلوب ہے، ان میں ابو القاسم عبد الکریم الحوازن القشیری ہیں جو رسالہ قشیریہ کے مصنف ہیں، اس میں امام ابو نصر سراج ہیں جو کتاب اللمع کے مصنف ہیں، اور اس روایت میں سلسلہ جنیدیہ کا ایک روشن نام حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کا ہے، جن کی کشف المحجوب آج بھی مشعل راہ ہے اور دین کا ایسا خوبصورت تعارف پیش کرتی ہے کہ اس میں ظاہر کی کما حق و پاسداری ہے، اس میں باطن کا گداز موجود ہے اور اس میں عقل سلیم کے سارے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی روایت ہے جسے بعد میں حضرت سیدنا امام غزالی نے اپنے معراج کمال پر پہنچا دیا، اور یہی روایت ہے کہ جسے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے تصوف کا قیامت تک کے لیے عملی مزاج بنا دیا، اور یہی وہ روایت ہے جسے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ
اور دیگر بہت سے اکابر درویش آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس روایت میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بر صغیر پر آپ کا احسان یہ ہے کہ یہاں خاص طور پر کشف المحجوب نے تصوف کا ایک ایسا تعارف پیش کر دیا کہ بعد میں آنے والے ہر سلسلے کے درویش نے اسی کتاب کی روایت کو آگے بڑھایا، آپ کی شخصیت کو بھی خراج عقیدت پیش کیا، آپ سے اکتساب فیض بھی کیا، اور آپ کی کتاب کو بھی حرز جا بنائے رکھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔